جی بیٹے آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس سر آ رہی ہے. جی اب جس کو نہیں آ رہی نا تھوڑا سا وہ اپنا مائک سے اپنا سسٹم صحیح کر لے، باقی سب اپنا آف رکھیں، ٹھیک ہے؟ آف رکھیں وہ. ہم نے جو ہے نا یہ اس کے بعد ہم نے اس کو یہ بھی پڑھا کہ جو ہم نے جو عقائد ہیں ہمارے، ہمیں اس کو عقل سے تسلیم کرنا پڑے گا. ہم کسی کہنے سے، کسی مولانا سے، کسی مجتہد سے، والد سے، والدہ سے، کسی اپنے استاد سے، ان سے گائیڈنس ضرور لیتے ہیں، لیکن ہمیں عقل سے سمجھنا پڑے گا، توحید کو بھی، عدل کو بھی، نبوت کو بھی، امامت کو بھی، قیامت کو بھی. اگر ہم اس میں تقلید جو ہے نا وہ کرنا جائز نہیں ہے. اب اس کے بعد آتا ہے فروع دین. فروع دین میں یہ ہے کہ ہم کیا اعمال کرنے ہیں. یہ 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تبرہ. یہ 10 احکامات ہیں. یہ کہاں سے ملے؟ یہ ملے ہمیں قرآن مجید سے. اچھا اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اچھا یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ نماز ہوگی، روزہ رکھنا ہے، حج رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ کرنا ہے. یہ ہمیں جو ہے نا وہ اس سے مل گیا قرآن مجید سے. اب اس کے بعد ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، خمس کیسے ادا کرنا ہے، جہاد کب کرنا ہے، روزہ کب واجب ہوگا، یا روزہ ہمیں کب سے لے کے کب تک رکھنا ہے، روزے کے مسائل. یہ سب ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے پتہ چلے گا. احادیث سے پتہ چل گیا. اب اس کے بعد دیگر جو اس کے مسائل ہوں گے، نماز کے جو دیگر مسائل آئیں گے، اس کے لیے ہم اس قابل بن جائیں کہ ہم مجتہد ہو جائیں. ہم قرآن کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ پڑھ سکیں، قرآن اچھی طرح سمجھ سکے ہوں. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے آگے جا کے کیا کہتے ہیں دیگر قرآن اس کے حدیث کے بعد ہم نے احادیث سے پیغمبر کو سمجھ سکے ہوں اور حدیث سے معصومین علیہ السلام کو سمجھ سکتے ہوں. ہم نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ 7 چیزوں میں PhD کر لیا. پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ مجتہد بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمارے پاس دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہمیں کسی مجتہد کی جس نے 7 چیزوں میں PhD کر لیا ہے، جس نے احکام کو سیکھ لیا ہے، ہمیں اس کی تقلید کرنی پڑے گی. ہم جب اس کی تقلید کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اس کی تقلید کریں گے تو ہم احکام کو سیکھ پائیں گے. ہم اس سے آگے چلتے ہیں. اب اگلا جو ہے نا وہ اگلا مرحلہ اگلا ہے اخلاقیات. ہم نے اصول دین پڑھ لیا، فروع دین پڑھ لیا. اب ہم پڑھیں گے اخلاقیات. بیٹا یہ مائک بار بار کون کھول رہا ہے؟ بار بار مائک کون کھول رہا ہے؟ محمد عباس رضوی. بیٹا آپ بند رکھیں، جس سے دوسرا نہیں کھولے گا کوئی اور. عباس اپنا مائک بند کریں، اب نہیں کھلنا چاہیے. سر میرا مائک بند تھا. آپ زیادہ پپو نہیں بننے چاہیے، آپ اپنی مالکین کے مالک نہ بنا. اچھا تو اب ہم اس کے بعد جو ہے نا وہ پڑھیں گے. آپ لوگوں کے پاس بکس ہوں گی، بکس نکالیں اور یہ جو چیپٹر ہے اخلاقیات کا اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ سب اپنی بکس نکال لیں. اخلاقیات ہے پیج نمبر 3 پر. باقر رول نمبر 31. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. آپ پڑھیں بیٹا. پڑھو. باقی سب اپنا مائک آف رکھیں گے. اخلاقیات. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ اگر وہ اپنی تربیت کرے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر صحیح تربیت نہ ہو تو حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. ایک منٹ رکیے لہٰذا گا بیٹا، ہر مسلمان رکیے گا. دیکھیں ہم نے یہ وہ چیزیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھی پہلی کلاس میں، ہم نے جب کلاس کی ابتدا کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس طرح فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں اور کس طرح جانوروں سے بدتر ہو سکتے ہیں. کیوں فرشتوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ کہ ہم خدا نے فرشتوں کو عقل دی ہے لیکن خواہشات نہیں دی ہیں. اسی طرح جانور ہیں، جانوروں کو خداوند عالم نے خواہشات دی ہیں لیکن عقل نہیں دی ہے. تو وہ کسی سے بھی چھین کے کھائے گا، کچھ بھی مل جائے گا کہیں پر وہ لے گا. لیکن اس کے مقابلے میں جو فرشتہ ہوگا اس کا کچھ دل ہی نہیں چاہے گا. مثال کے طور پر اس کا دل نہیں چاہے گا کہ کھانا کھانا ہے. مثال کے طور پر اس کا نہیں دل چاہے گا کسی کا مجھے حق مارنا ہے. مثال کے طور پر اس کا اچھا فون کسی کا دیکھے گا تو اس کا نہیں دل چاہے گا اس کا فون مجھے لینا ہے.
مثال کے طور پر اس کا اچھا جو ہے نا وہ دیکھے گا تو کسی کا موبائل اچھا دیکھے گا تو اس کا دل نہیں چاہے گا، کسی کا اچھی پینسل دیکھے گا اس کا دل نہیں چاہے گا، کسی کا اچھا مطلب لنچ باکس دیکھے گا تو اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میرے پاس ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے جو ہے نا وہ کیونکہ فرشتوں کے پاس خواہشات ہیں ہی نہیں، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتے. ہم لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خواہشات ہیں. اچھا جانور جو کرے نا اس پر گناہ نہیں ہے کیونکہ خدا نے اس کو عقل نہیں دی ہے. اب اگر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو خواہشات پر ہماری عقل غالب آ جائے گی، ہم اپنی خواہشات کو اپنے عقل کے تابع کر لیں گے کہ جو عقل کہہ رہی ہے وہ کرنا ہے، جو عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں کرنا تو نہیں کرنا، چاہے ہمارا جتنا بھی دل چاہ رہا ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ جانوروں سے بدتر کب ہو جائے گا کہ جب ہماری جو خواہشات ہیں وہ عقل پر غالب آ جائیں گی. یعنی کیا ہوگا کہ ہمارا جو دل چاہ رہا ہے کہ کسی کا جو ہے نا وہ کوئی چیز چرا لی جائے، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اذان کے وقت کرکٹ کھیلیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہمارا والدین کا کہنا نہ مانے. اب کیا ہو رہا ہے کہ چونکہ خدا نے عقل دی ہے، خدا میں پتہ ہے کہ والدین کا کہنا ماننا واجب ہے، مسجد جانا جو ہے نا ضروری ہے، کرکٹ سے زیادہ اہم ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو کیا ہو رہا ہے، ہم جانوروں سے بدتر ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں کہ اگر جانور کوئی کام کر رہا ہے، کسی کا حق چھین رہا ہے، کسی کا حق غصب کر رہا ہے، تو اس کے پاس عقل نہیں ہے. لیکن ہمیں تو عقل دی ہے نا خدا نے، ہمیں تو خدا مند عالم نے عقل دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کسی کی چیز کوئی پڑی ہوئی مل گئی تو ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے. جانور کرے تو کر سکتا ہے کیونکہ اس کو عقل نہیں ہے، لیکن ہم لوگ نہیں کر سکتے. یہ والی بات لکھیے بیٹا، آگے جاری رکھیں باقر. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس طرح اپنی تربیت کرے کہ اچھی خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوں اور بڑی عادتیں ختم بری ہو جائیں. عادتیں بری سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، دوسرے انسانوں کی خدمت کرنا، ایمانداری سے ہر کام کرنا اچھی عادتیں ہیں. جبکہ جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، تکبر، حسد اور غیبت کرنا بری عادتیں ہیں. اچھا پڑھے. اچھی عادتیں اختیار کرنے اور بری عادتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے مضبوط قوت ارادی ارادی، عزم و استقلال اور اللہ پر بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے باقر اپنا مائک آف رکھیے گا. اب دیکھیں کیا ہوگا، انسان کو اب چاہیے کہ اپنی تربیت کرے تاکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ جانوروں سے بدتر نہ ہوں بلکہ فرشتوں سے افضل ہونے کا راستہ طے کریں. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے اپنی تربیت کریں. اور کس طرح تربیت کریں کہ اچھی خوبیاں اپنائیں، اپنے اندر اچھی خوبیاں پیدا کریں. اب اچھی خوبیاں سوال ہی پیدا ہوگا اچھی خوبیاں کیا ہیں کہ جو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. تو اچھی خوبیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ اچھی خوبیاں ہو سکتی ہیں سچ بولیں. آپ کے پاس جتنی مشکل ہے نا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چاہنے والے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، چاہے جتنی بھی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے لیکن وہ سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی نشانی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، سچ بولیں، وعدہ کریں، اگر کسی سے آپ نے وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کریں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نا وہ آپ نے کس سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہ کیا جائے. جس سے وعدہ کیا ہے آپ اس کو پورا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے دوسرے انسانوں کی خدمت کرنا. ہمیں پسند کیا گیا ہے کہ ہم دوسرے انسانوں کی بہت زیادہ خدمت کریں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کریں، اپنے دوستوں کی خدمت کریں. ہم چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بزرگ شخص ہے، ان سے نہیں چلا جا رہا، ان کو جو ہے نا روڈ کراس کرنے میں ان کی مدد کریں. تو دوسروں کی خدمت کرنا، دوسرے انسانوں کی خدمت کرنا، یہ ہماری پہچان ہونی چاہیے. اچھی عادت ہے، اچھی اخلاقیات ہے. اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ لازمی دیکھیں گے کہ دوسرے لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ کتنا اچھا بچہ ہے، یہ کتنا اچھا جو ہے نا اس نے بزرگ کا خیال کیا. یعنی مثال کے طور پر آپ مسجد گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، ان کی چپل نہیں اتار پا رہے ہیں. اب آپ جلدی آگے ان کو دھکا دینے کی کوشش نہ کریں بلکہ انتظار کریں کہ وہ فارغ ہو کے آگے بڑھ جائیں، پھر اس کے بعد آپ کو راستہ ملے تو آپ آگے نکلیں. تو چھوٹی چھوٹی عادات، اچھی اخلاقیات اپنے اندر پیدا کریں. آپ لگے کہ کسی کو تنگ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. اس طرح کیا ہوگا کہ اس طرح آپ جو ہے نا وہ آپ کا جو امیج ہے وہ اچھا بنے گا اور آپ کو کہا جائے گا آپ کی اخلاقیات بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد کیا ہے؟ ایمانداری سے کام کرنا. جو کام آپ کریں گے بہت ایمانداری سے کریں گے, کہ آپ کو مطلب کوئی بھی چیز میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے. ایک دن کفار نے آپ کو گھیر لیا. کفار نے گھیرا, اور پتہ ہے آپ کو کفار, اس سے پہلے جو کفار تھے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے تھے, مانتے نہیں تھے, لیکن اپنی تمام تر امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ امانت دار ہیں, یہ ایماندار ہیں. یہ کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر ان کے پاس کسی نے اپنی 1 من کھجور رکھوائی ہے, تو 1 من سے یہ 1 کلو نکال نہیں لیں گے, بلکہ یہ اس کو امانتاً رکھیں گے پورا, اور جب ضرورت پڑے گی تو اس کو واپس کر دیں گے. یہی وجہ تھی ان کو صادق اور امین کہتے تھے, کہ وہ سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. مخالف ہیں, ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں, لیکن اپنی امانتیں انہوں نے کس کے پاس رکھوائی ہوئی ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اب کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر جائیں, اور اپنے بستر پر کس کو سلا دیں؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو. تو کب کہ جب لوگ طے کر چکے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا ہے, آپ کو جو نا آج ختم کرنا ہے, اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر مولا علی علیہ السلام کو سلاتے ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی خوبصورت انداز میں نیند کرتے ہیں. اس سے پہلے کہتے ہیں کہ مجھے ایسی نیند ہی نہیں آئی تھی. آپ جو نا وہ بیٹا یہ کیا الٹی سیدھے چیٹس آ رہی ہیں؟ یہ کیا چیٹس آ رہی ہیں؟ شہان عباس, یہ کیا کیا آپ نے؟ شہان عباس, شہان عباس, آپ کو میٹنگ سے نکال دیا. سر جی سر کاشف علی کی میٹنگ جی, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی بیٹا. سر کاشف علی میسج کر رہے ہیں کہ ان کی جوائن نہیں ہو کلاس, وہ پاسورڈ ڈالنے اور کھا رہے پریپیرنگ میٹنگ, اور آئے نہیں رہی میٹنگ. بیٹا ان کو کوشش کرو خود ہی وہاں سے جوائن کریں. میں نے یہاں پہ کسی کو روکا ہوا نہیں ہے, سب لوگ آرام سے کر سکتے ہیں. میں نے کسی کو, آپ لوگ جیسے آئے سب لوگ ایسے ہی آ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم نے جو ہے نا عادت پڑی کہ اوکے سر, میں انہیں کہتے ہیں بس آپ مائک آف رکھیں, ہم سب لوگ مائک اپنا آن نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح ایمانداری سے کام کرنی چاہیے, اچھی عادتیں. اس کے بعد ہم جو دوسری بات ہے وہ مقابلے پہ, ایک اچھی عادت ہے, اس کے مقابلے پہ ایک بری عادت ہوگی. بری عادت کیا ہے؟ بری عادت ہے جھوٹ بولنا. ہم نے پہلے پڑھا سچ بولنا ایک اچھی عادت ہے, لیکن جھوٹ بولنا بری عادت ہے. آپ جھوٹ کا سہارا کہیں پر بھی نہیں لیں گے, ہمیشہ جو ہے نا سچ کا سہارا لیں گے, چاہے جتنی بھی ضرورت پڑ جائے, لیکن جھوٹ نہیں بولنا, سچ بولنا ہے ہمیشہ. اس کے بعد جھوٹ بولنے کے بعد جو دوسرا ہے وہ بے ایمانی کرنا. یعنی آپ کسی کے ساتھ, آپ گئے دکان پر, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے غلطی سے پیسے آپ کو زیادہ واپس کر دیے, آپ اگر وہ غلطی سے کیے ہیں تب بھی آپ کو جو ہے نا وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے, بلکہ کیا کریں گے آپ, بلکہ آپ ایمانداری کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ پیسے اس کے کہیں گے بھائی ٹاپک زیادہ نیم دے کیا دیں. ہے جی سر؟ ٹاپک نیم کیا ہے؟ میرا جوائن نہیں ہو رہا تھا سر, اخلاقیات, میں ابھی اخلاقیات. جوائن. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. بے ایمانی, کسی پر ظلم نہیں کریں گے. آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ظلم, اور دیکھیں انصاف کی جو ہے نا, ظلم عدل کی ڈیفینیشن.
عدل کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھ دینا یہ عدل ہے، اور کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے، کسی بھی چیز کو۔ مثال کے طور پر آپ قرآن کو زمین میں رکھیں معاذ اللہ تو یہ ظلم ہے، ٹھیک ہے؟ چپل کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیں یہ ظلم ہے، کتاب کو اٹھا کے آپ پیروں پر لگائیں، پیروں سے کتاب کو مس کریں یہ ظلم ہے۔ کتاب کا ہے آپ کی ٹیبل پہ ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، یہ اس کے ساتھ عدل ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ظلم ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیں گے، کسی بھی چیز کو، تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہو۔ بیٹا آواز آ رہی ہے سب کو؟ یس سر آ رہی ہے۔ ہاں، ہم کہہ رہے تھے کسی بھی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دیں گے تو اس کے ساتھ یہ ظلم ہوگا۔ حسد، حسد کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کسی کے پاس بہت اچھا موبائل ہے، آپ اس سے حسد کرنے لگیں، چڑھنے لگیں کہ یار اس کے پاس اتنا اچھا موبائل ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، تو یہ بری عادت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں۔ سر آپ کی جو آواز بول نہیں آ رہے رہی اسی کا۔ اب آ رہی ہے آواز؟ سر؟ ہاں سر اب آ رہی ہے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہم نے ظلم پڑھ لیا کہ ظلم کیا ہے۔ ظلم کے بعد جو اگلا ہے وہ ہم نے حسد بھی پڑھ لیا۔ حسد کیا ہے؟ حسد کے ساتھ ہے تکبر کرنا۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ میں جو ہے نا وہ بہت کچھ ہے، میرے پاس خدا نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں بڑا ہوں، میرے اندر جو ہے نا وہ یہ تکبر، بڑائی اندر اپنے اندر پیدا کرنا، یہ انسانوں کے لیے بہت بری صفت ہے۔ انسان کو خاضع ہونا چاہیے، خشوع مطلب جھک کے ملنا چاہیے، ڈاؤن ٹو ارتھ جسے کہتے ہیں نا، کہ خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ اس صفت کو خداوند عالم نے پسند نہیں کیا انسانوں کے لیے۔ غیبت کرنا، سر آپ کی آواز نہیں آ آپ رہی۔ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے؟ اچھا سر آپ صحیح ہے آواز؟ بہت سر آپ چپ، بالکل چپ۔ اچھا دیکھیں اب اس کا بہت کٹ کے آئی ہے سر، آواز بہت کٹ کٹ کے بہت کٹ کے آ رہی ہے آپ کی آواز کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے بہت۔ اچھا بس اب میوٹ کر لیں سب لوگ، ہم نے میوٹ کر لیں، آواز آئی ہے، اب چپ ہو جائیں سب لوگ، میوٹ کریں سب۔ شیر کیا آ رہی ہے؟ بھائی شیر عباس کیا ہو گیا؟ میں کہاں بول رہا ہوں؟ تم ہی شیر عباس کب سے بولے؟ اچھا اب دیکھیں حسد، ہم نے تکبر پڑھ لیا کہ تکبر جو ہے نا وہ اپنے اندر بڑائی پیدا کرنا، اس کی جو ہے نا وہ اس کی اجازت خداوند عالم نے ہمیں نہیں دی ہے۔ یہ سب بری عادتیں ہیں، اگر ہم اچھی عادتیں اختیار کریں گے اور بری عادتوں سے نجات حاصل کریں گے تو اس کے لیے ہمارا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے، یعنی ہم طے کر لیں کہ ہم آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر یہ بات اگر دماغ سے سوچ لیں گے کہ ہم آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر اس کے بعد ہمیں خداوند عالم نے مدد کرے گا ہماری۔ لیکن ہم یہاں سے ہم سوچ تو رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ہم آج سے جھوٹ نہیں بولیں گے، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں ہم جھوٹ بولیں تو ہم جھوٹ بول دیتے ہیں، اس کا مطلب ہماری قوت ارادی مضبوط نہیں ہے۔ یعنی قوت ارادی کا مطلب ہوتا ہے ہمارا ارادہ کرنے کی قوت، ہمارا فیصلہ کرنے کی قوت۔
اس کے بعد استقلال چاہیے ہوتا ہے، آپ مضبوط ہو جائیں، آپ کہیں گے جتنا بھی مخالفت ہوگی لیکن میں اپنا جو یہ ہے یہ نہیں چھوڑوں گا، بری عادت سے جو میں نے ایک مرتبہ چھوڑی ہے اب میں اس سے روگردانی نہیں کروں گا، یہ اس پر میں قائم رہوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین چیز ہے نا وہ ہے اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان تمام تر عادتوں کو چھوڑنے کے لیے، اچھی عادتوں کو اپنانے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اب اگلا مرحلہ ہے معاملات، اب پڑھیے گا سب لوگ، دیکھیے کتاب میں، جب ہم کسی معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا واسطہ سینکڑوں لوگوں سے پڑتا ہے، مثلا خرید و فروخت، شادی بیاہ، نوکری، کاروبار وغیرہ۔ ان معاملات میں ضروری ہے کہ ہم شریعت کے احکام کو سیکھیں، اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ حق تلفی ہو گئی تو اس کی معافی بہت مشکل ہے۔ جب معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارا بہت سارے لوگوں سے واسطہ، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، مختلف لوگ ہیں، آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، کوئی چیز آپ بیچنے کے لیے جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، کبھی کاروبار میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، ہر طرح آپ کا مختلف لوگوں سے معاملات جو ہے نا وہ واسطہ پڑتا ہے۔ تو ہم جب شریعت نے ہر چیز کے احکام سکھائیں گے، آپ مسجد جائیں گے تو کس طرح ہوگا، آپ کے آداب کیا ہوں گے، پھر دوسروں سے آپ کس طرح ملے جلیں گے، کیسے کاروبار کر رہے ہیں تو کس طرح کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ اسکول جا رہے ہیں تو اسکول جاتے ہوئے کس طرح آپ کو دوسروں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور اپنے معاملات کو بھی بہتر انداز میں آگے بڑھانا چاہیے۔ ان سب معاملات کے لیے بھی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ہم معاملات، پہلے ہم نے پڑھا اخلاقیات، اب ہم نے پڑھا یہ معاملات کہ ہمیں جو ہے نا وہ تعلقات وغیرہ کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد اگلا جو ہے معاشرتی امور، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں معاشرتی نظام، معاشی نظام، عدالتی نظام، سیاسی نظام سب کچھ شامل ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا، اسلام میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے جو ہے نا وہ اکنامک سسٹم ہمیں نہیں دیا ہو، یا اسلام نے ہمیں جو ہے نا وہ معاشرتی نظام نہیں دیا ہو کہ معاشرے کو کس طرح چلانا ہے، معاشرے کی مشکلات کو کس طرح حل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ نہیں بتایا، اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ معاشرے کو کس طرح چلانا ہے، معاشرے کی مشکلات کو کس طرح حل کرنا ہے۔ ہمیں جو ہے نا وہ ہماری سوسائٹی ہے نا، جعفر سوسائٹی ہے یا ہم کہیں اور بھی بیٹھے ہوئے تو ہر طرح ہماری سوسائٹی ہے، تو اس کے سسٹم کو کیسے چلانا ہے خدا نے ہمیں بتایا ہے۔ ممکن ہے کہ سسٹم آپ کے اسلام کے خلاف ہو لیکن ہمیں اسلام نے بتایا کہ کس طرح چلانا ہے۔ اسی طرح اکنامک سسٹم ہے کہ کہاں سے حکومت پیسہ جنریٹ کرے گی اور کہاں لگائے گی، ہمارے گھر کا سسٹم میں ہم کہاں سے پیسہ کمائیں گے اور کہاں پر لگائیں گے۔ اس طرح معاشی نظام کو جو ہے نا وہ یہ بھی خدا بند عالم نے ہمیں بتایا ہے۔ اب عدالتی نظام کہ کس طرح کوئی اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے تو قاضی یہ فیصلہ کرنے والا یا جج کس طرح کرے گا، یہ بھی خداوند عالم نے ہمیں بتایا ہے۔ سیاسی نظام، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ خداوند عالم نے سیاست کو دین سے الگ نہیں رکھا ہے بلکہ عین دین کا حصہ قرار دیا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ ہوگا خداوند عالم نے کہ یہ جو نا وہ جو دین ہمیں دیا ہے یہ سیاسی نظام بھی دیتا ہے۔ گو کہ جو ہمارے اصل میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ اسلام اور دین الگ الگ ہے، دین اور سیاست الگ الگ ہے، دین اور سیاست الگ الگ ہے، یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو سیاسی نظام ہے پاکستان میں، تو یہ لوگ جو سیاستدان ہیں یہ انتہائی کرپٹ ہیں، یہ گڑبڑ کرتے ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو مروا دیتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ ہاں واقعی یہ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے دین کا تعلق نہیں ہے، لیکن دین نے اپنا سیاسی نظام بنایا ہے جس میں جو حاکم ہوگا یا ہم جس کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، اس کا دیندار ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ دیندار نہیں ہوگا تو یہ عدالت کے سامنے جواب دے اور اس پر جو ہے نا سزا بھی ہوگی، اس کی اگر اس کو جزا ملے گی اچھے کاموں کی تو برے کاموں کی سزا بھی ہوگی۔ یعنی کیا مطلب ہوا، ایک دیندار شخص ہے، اگر دیندار شخص کوئی اچھا عمل کرے گا تو ہم سے زیادہ عالم دین ہے، ایک عالم دین ہے، وہ 2 رکعت نماز پڑھے، ہم بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، اسے زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح اگر وہ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی اس نے فجر کی تو گناہ جتنا ہمیں ہوگا اس سے زیادہ گناہ اس کے لیے، ان کی جزا بھی زیادہ ہے اور ان کی سزا بھی زیادہ ہے۔ اگر کسی معاشرے میں مکمل طور پر اسلام کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ یار دین جو نا وہ مسجد تک ہے، مسجد کے علاوہ دین نہیں ہے، نہیں، پورے معاشرے میں دین نافذ کرنا ہے۔ اب کیا ہوگا اگر پورے معاشرے میں دین اور نافذ ہو جائے گا تو پاک و پاکیزہ ہو جائے گا، ایک آئیڈیل معاشرہ بن جائے گا، ہر کوئی دوسرے کے حقوق کا خیال کر رہا ہوگا، کسی کے گھر میں کوئی مشکل ہوگی تو باہر سے آ کے جو ہے نا لوگ مدد کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں پڑوسیوں کے حقوق، ابھی جو ہے نا وہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے دن بھی آئیں گے تو امام علی علیہ السلام نے وصیت کی، اس وصیت میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں اتنی تاکید کرتے تھے
ہمیں لگتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو وہ وراثت میں حصہ دے دیں. سمجھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ تاکید کرتے تھے. وراثت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو اس دنیا سے جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, مثال کے طور پر میں نے یہ, میرے پاس یہ 2 گھر ہیں, ایک گاڑی ہے, میرے پاس ایک جو ہے نا وہ یہ نوکر ہے, میرے پاس ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے, یہ جو ہے نا وہ میرے پاس 5 بکریاں ہیں, تو یہ فلاں 5 بکریاں فلاں کو ملیں گی, ایک گھر اس کو ملے گا, ایک گھر اس کو ملے گا. یہ وراثت ہوتی ہے ساری. یہ چھوڑ کے نہیں بھی جاتا تو بھی اس کو دین کے احکام کے تحت جو ہے نا تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وراثت ہوتی ہے. تو ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا ساتھ ہم جو ہے نا وہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ رسول اللہ اس وراثت میں بھی حق دے دیں گے ان کو. اتنی زیادہ پڑوسیوں کے بارے میں تاکید کرتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑوسیوں میں کوئی بھوکا ہے تو بھوکا مر جاتا ہے, ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیاوی اعتبار سے ایک ترقی یافتہ اور کامیاب معاشرہ بن جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اگر ہم دین پر بہت زیادہ عمل کر رہے ہوں گے, دین پر بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہوں گے اور ہم دیکھیں گے معاشرہ جو ہے نا وہ پورے معاشرے میں دین نافذ ہو گیا, تو اب کیا ہوگا کہ اس کی ترقی رک جائے گی, کہ یعنی وہ معاشرہ اوپر جانا رک جائے گا, اس کے اندر بہت اچھی سڑکیں بننا رک جائیں گی, اس کے اندر جو ہے نا گاڑیاں آنا بند ہو جائیں گی. کیا ایسا ہوگا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوگا, بلکہ اس کے برخلاف ہوگا کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ترقی کر رہا ہوگا, علمی حوالے سے بھی بہت زیادہ ترقی کر رہا ہوگا. اسلام نے جو ہمیں ترقی دی ہے, معاشرتی نظام دیا ہے, اس میں پوری ایز اے ہول سوسائٹی بلڈ ہوگی, پورا معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا. ہم ترقی کریں گے, ہمارے گھر والے ترقی کریں گے, ہمارے خاندان والے ترقی کریں گے, ہمارے محلے والے ترقی کریں گے. ہمیں دنیاوی آسائشات آج ہمیں مشکل ہے, ممکن ہے کہ کوئی کہے گا کہ دین نافذ کر دیں گے یہ لائٹ نہیں جائے گی. ہاں بالکل نہیں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو چوری ہو رہی ہے وہ رک جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ہمیں ساتھ ساتھ ایک چیز کی تیاری بھی کرنی چاہیے. ہم آگے جا کے کوشش کریں گے کچھ اس سے بات کریں, ٹائم چونکہ کم رہ گیا ہے, کسی وقت بھی ہماری کلاس ختم ہو جائے گی, تو ہمیں آگے جا کے اس بات کا خیال کرنا ہے. ہمیں تیاری کرنی ہے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی حکومت کی. اب سوچ لیں کہ امام مہدی کی حکومت میں یہ جو چیز جائز نہیں ہوگی وہ آپ کو نہیں کرنی, اور جو چیز جائز ہوگی وہ آپ کو کرنی ہے. ہماری کلاس کا ٹائم آلموسٹ ختم ہو رہا ہے, تو جن بچوں نے جو ہے نا اپنا چیٹ باکس میں بھیج دیا ہے ان کا نام آ گیا ہے, اپنا آپ کی سب کی اٹینڈنس بھی لگ گئی ہے. تو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی حکومت کی تیاری کرنی ہے. تو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی حکومت میں جو چیزیں ہمارے لیے جائز تھیں وہ ہمیں اپنے لیے جائز قرار دینی ہے, جو چیزیں جائز نہیں ہیں اسے جائز اپنے لیے قرار نہیں دینا, ان کو چھوڑ دینا ہے. جھوٹ بولنا امام مہدی کی حکومت میں جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. تکبر کرنا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. کسی کی حق تلفی کرنا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. ہمیں اگر یہ سب چیزیں جو امام مہدی کی حکومت میں جائز نہیں ہوں گی, کیونکہ گو کیا ان کی ظاہری حکومت نہیں ہے لیکن ہمارے دلوں پر امام مہدی کی حکومت ہے. جب ہمارے دلوں پر امام مہدی کی حکومت ہے تو جو چیزیں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ ہمارے لیے پسند کریں گے ہمیں کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا, آپ کا جو چیٹ باکس ہے وہ آج آپ کا جو یہ گروپ ہے واٹس ایپ کا وہ 9 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک اوپن ہوگا. آپ اس میں اپنے جو بھی سوالات ہیں وہ سوالات بھیج دیں, پھر اس کے بعد سوالات کے جوابات آپ کو دے دیے جائیں گے. آپ نے سارے سوالات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے بیٹا. کلاس ختم ہو گئی ہے, ہمارا جو ہے نا انٹرنیٹ کنیکشن بالکل انٹرپٹ